تہخانے میں قبل کسی خاموشی اور سناٹا تھا۔ ان کے دل بڑی تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ جمشید کی ہتھیلیاں پسینے میں تر ہونے لگیں۔ وہ خزانے تک پہنچ گیا تھا اور آخری لمحوں میں کوئی گڑبڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کئی لمحات گزر گئے لیکن کوئی آہٹ سنائی نہیں دی۔ جمشید ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں پستول سنبھالے اندازے سے دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ اس نے خلا میں سے جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں بھی گہری تاریکی اور سناٹا تھا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر ٹارچ روشن کر لی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں پستول تیار تھا۔ ٹارچ کی روشنی کمرے کی تاریکی میں گردش کرتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک گہرا سانس نکل گیا۔ خرم نے خانم مہروز کو ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بٹھایا تھا اور اب وہ فرش پر پڑی تھی۔ وہ آواز غالباً اس کے گرنے کی تھی۔ جمشید نے نیچے منہ کر کے خرم اور قمشہ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی تہخانے سے باہر آ گئے۔ قریب پہنچ کر خرم نے خانم مہروز کو اٹھانا چاہا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ اس نے خانم کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا اور چند لمحوں بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانم مہروز ختم ہو چکی تھی۔ اشیاء خرد و نوش سے لدا ہوا وہ ٹرک زنجان کی شہری حدود سے نکلنے کے بعد تیز رفتاری سے زرعی آباد کی طرف جانے والی شاہراہ پر دوڑ رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جمشید منصوری تھا اور دوسری سیٹ پر خرم بیٹھا ہوا تھا۔ قمشہ کو جمشید نے اپنے اس دوست کے پاس پہنچنے کی تاکید کر کے روانہ کر دیا تھا جہاں وہ فرح ارتکان کو چھوڑ کر آئے تھے۔ جمشید کے پاس پہاڑوں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں اشیاء خرد و نوش کی سپلائی کا اجازت نامہ موجود تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس قسم کے ٹرک پہاڑی راستوں میں گھومتے رہتے تھے۔ پہاڑوں میں موجود ان چھوٹی چھوٹی بستیوں کے لوگ اپنی ضروریات کا سامان انہی ٹرکوں سے خریدا کرتے تھے جنہیں گشتی دکانیں بھی کہا جا سکتا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں راستے میں کسی جگہ چیک نہیں کیا گیا۔ زرعی آباد سے 1 میل آگے نکلنے کے بعد ٹرک دائیں طرف کچی سڑک پر مڑ گیا۔ اس سڑک پر مڑتے ہی جمشید نے ٹرک کی ہیڈ لائٹس بجھا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رفتار بھی کم کر دی تھی کیونکہ تاریکی میں پہاڑی راستے پر تیز رفتاری سے سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ گزشتہ رات انہوں نے بڑی خاموشی سے خانم مہروز کو دفن کر دیا تھا۔ تہخانے کے راستے پر سیمنٹ کی سلیب فٹ کر کے اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی۔ ٹرک کو مکان کی 4 دیواری کے اندر روک کر وہ دونوں بڑی تیزی سے اس پر لدا ہوا سامان اتارنے لگے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ پورا ٹرک خالی کرنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اس کے بعد وہ تہخانے میں گھس گئے۔ جمشید پیٹیوں کو پیک کرنے کا سامان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ 1 گھنٹہ پیٹیوں کی پیکنگ میں لگ گیا اور پھر وہ پیٹیاں تہخانے سے نکال کر ٹرک پر لادنے لگے۔ ٹرک کا آگے والا آدھے سے زیادہ حصہ ان پیٹیوں نے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اشیاء خرد و نوش کا اتارا ہوا سامان ٹرک پر لادنے لگے۔ اس سامان میں گھی، تیل کے ڈبے، آٹے میدے کی بوریاں اور تھیلوں اور ڈبوں کی صورت میں لاتعداد چیزیں تھیں۔ پہلے آٹے اور میدے کی بوریاں خزانے کی پیٹیوں پر رکھی گئیں اور پھر دوسرا سامان اس طرح رکھا جانے لگا کہ خزانے کی پیٹیاں ان کے نیچے دب گئیں۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو صبح کے 5 بج چکے تھے۔ وہ رات بھر کی مشقت سے بری طرح تھک گئے تھے۔ خرم نے ٹرک میں سے تھرموس نکال لیا جس میں کافی بھری ہوئی تھی۔ اس نے 2 کپوں میں کافی انڈیل کر ایک جمشید کی طرف بڑھا دیا اور ایک خود لے لیا۔ 6 بجے دن کی روشنی پھیل گئی۔ وہ دونوں ٹرک میں بیٹھ گئے۔ اس مرتبہ بھی جمشید اسٹیئرنگ کے سامنے تھا۔ قصبے کی گلیوں اور بازاروں میں ابھی سناٹا تھا۔ ٹرک قصبے کے مین روڈ سے ہوتا ہوا تیز رفتاری سے زنجان کی طرف دوڑنے لگا۔ زنجان سے 2 میل پہلے سامنے سے آنے والی ایک کار نے ان کا راستہ روک لیا۔ 4 آدمی سب مشین گنیں سنبھالے کار سے اتر آئے۔ وہ پاسداران تھے۔ جمشید کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ نیچے آ جاؤ، کاغذات دکھاؤ، پارٹی کے انچارج نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ جمشید نے کاغذات نکال کر انچارج کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کاغذات اصلی تھے۔ جمشید نے ان کاغذات کے مالک کو یہ لالچ دیا تھا کہ وہ اس اجازت نامے پر اپنا مال لے جا کر پہاڑی بستیوں میں فروخت کرے گا اور منافع میں سے 50% حصہ اسے دیا جائے گا۔ پاسداران کی اس پیٹرولنگ پارٹی کے 2 آدمی ٹرک کے پچھلے حصے پر چڑھ گئے تھے اور سامان الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ اناج کے کچھ تھیلے انہوں نے نیچے بھی پھینک دیے تھے۔ جمشید اور خرم کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک آدمی ٹرک کے آگے والے حصے میں میدے کی بوریوں پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک بوری کھینچ کر ایک طرف ہٹا دی۔ جمشید کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔
اس نے کنکھیوں سے خرم کی طرف دیکھا۔ اس کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر ٹرک میں لدے ہوئے خزانے کا راز فاش ہو گیا تو ان دونوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ وہ آدمی اب نیچے والے معدے کی دوسری بوری کھینچ کر ایک طرف ہٹا رہا تھا۔ جمشید کا جسم پسینے سے تر ہونے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے دل کی حرکت رک جائے گی۔ اس شخص نے معدے کی دوسری بوری ہٹانے کے بعد درمیانے سائز کے اٹیچی کیس کے برابر لکڑی کی ایک پیٹی کھینچ کر نکال لی تھی، جس پر 6 آہنی پتیاں لپٹی ہوئی تھیں، 4 تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوڑائی کے رخ پر اور 2 لمبائی کے رخ پر۔ جمشید جانتا تھا کہ اس پیٹی میں 10-10 تولے کے سونے کی ٹکیاں بھری ہوئی تھیں اور ہر ٹکیے پر بینک ملی ایران کی مہر ثبت تھی۔ اس میں کیا ہے؟ اس شخص نے پیٹی اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ باورچی خانے کے استعمال کا سامان، چمچے، چھریاں، کانٹے اور اسی قسم کی چیزیں۔ جمشید نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے پیٹی نیچے پھینک دی، جو دھماکے کی آواز سے سڑک کے کنارے کچی جگہ پر گری۔ اس کے ساتھ ہی جمشید کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ گرنے کے بعد پیٹی ٹوٹ گئی ہوگی اور سونے کی ٹکیاں بکھر گئی ہوں گی، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ پیٹی ٹوٹی نہیں تھی۔ شاید زیادہ تعداد میں لپٹی ہوئی آہنی پتیوں نے پیٹی کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے زنجان کی طرف سے ایک تیز رفتار کار آتی دکھائی دی۔ پارٹی کے انچارج نے کار کو روکنے کا اشارہ کیا۔ کار کی رفتار کم ہونے لگی، لیکن قریب پہنچ کر اچانک ہی اس کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ پارٹی انچارج اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو کار کے نیچے کچلا جاتا۔ جلدی کرو، اس کار کا پیچھا کرو، انچارج چیختا ہوا اپنی کار کی طرف دوڑا۔ ٹرک پر چڑھے ہوئے دونوں آدمی چھلانگ لگا کر نیچے آ گئے اور بڑی عجلت میں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ان کا چوتھا ساتھی انجن اسٹارٹ کر چکا تھا۔ کار ایک زبردست جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ انچارج نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جمشید کے کاغذات پھینک دیے۔ جمشید نے دوڑ کر کاغذات اٹھا کر جیب میں ٹھوسے اور سونے کی پیٹی اٹھا کر ٹرک کے پچھلے حصے کی طرف لپکا۔ خرم اس سے پہلے ہی حرکت میں آ چکا تھا۔ وہ سڑک پر پڑے ہوئے تھیلے اٹھا کر ٹرک پر پھینکنے لگا۔ جمشید نے ٹرک پر چڑھ کر سونے کی پیٹی اسی جگہ رکھی اور میدے کی بوریاں کھینچ کر اوپر ڈال دیں اور چھلانگ لگا کر ٹرک سے نیچے اتر آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا انجن اسٹارٹ کر رہا تھا۔ ٹرک خوفناک حد تک تیز رفتاری سے زنجان کی طرف دوڑنے لگا۔ انہوں نے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بہرحال اس کار میں جو کوئی بھی تھے، ان کے لیے رحمت کے فرشتے ہی ثابت ہوئے تھے، جنہوں نے موت کو اپنے تعاقب میں لگا لیا تھا اور جمشید اور خرم کی جان بچ گئی تھی۔ ٹرک شہر میں داخل ہو کر مختلف سڑکوں پر گھومتا ہوا متوسط طبقے کے کاروباری علاقے میں آ گیا۔ بہت بڑا تجارتی مرکز ہونے کے علاوہ زنجان صنعتی شہر بھی تھا۔ یہاں صبح جلدی ہو جاتی تھی۔ اس وقت شہر کی بیشتر دکانیں کھل چکی تھیں اور سڑکوں پر خاصی آمد و رفت تھی۔ جمشید نے ٹرک کو ایک کشادہ گلی میں لے جا کر ایک بہت بڑے آہنی گیٹ کے سامنے روک لیا۔ گیٹ کے اوپر ایک ورک شاپ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ جمشید نے نیچے اتر کر گیٹ کا تالا کھولا اور دوبارہ اسٹیئرنگ کے سامنے آن بیٹھا۔ چند سیکنڈ بعد ٹرک ورک شاپ میں کھڑا تھا۔ ورک شاپ کی دیواریں خاصی اونچی تھی اور باہر سے ٹرک کو دیکھ لیا جانا ممکن نہیں تھا۔ باہر آ کر جمشید نے دوبارہ گیٹ بند کر کے تالا لگا دیا اور خرم کے ساتھ بازار کی طرف چلنے لگا۔ جب وہ بنگلے پر پہنچے تو اس وقت ریڈیو پر خبریں شروع ہو چکی تھیں۔ سب سے پہلی خبر انقلابی حکومت کے خلاف فوجی سازش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا تھا اور کئی اعلیٰ افسران کو گولی سے اڑا دیا گیا تھا۔ سازش کی ناکامی کی تفصیلات کے بعد خابر حسبی کی خبر نشر کی گئی۔ اسے بھی سنگین الزامات کے تحت انقلابی اسلامی حکومت کا غدار قرار دے کر گولی سے اڑا دیا گیا تھا، جبکہ اس کی بیٹی پری چہرہ کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ جمشید نے مسکراتی ہوئی نظروں سے قمشہ کی طرف دیکھا اور کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ فوجی سازش کے اس منصوبے سے صرف قمشہ ہی واقف تھی۔ کرنل مصدق کے بنگلے میں دستاویزات کی تصویریں اسی نے کھینچی تھیں۔ انقلابی اسلامی حکومت کے خلاف سازش کی ناکامی کی خبر سن کر جمشید منصوری بڑی آسودگی سی محسوس کرنے لگا۔ اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ جرائم پیشہ ہونے کے باوجود وہ اس سرزمین کا فرزند تھا اور اس پر خون کی ندیاں بہتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک ہفتے بعد صبح 4 بجے وہ ٹرک ورک شاپ سے باہر نکلا تو اس کی حیت ہی بدلی ہوئی تھی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے جمشید منصوری اور ساتھ والی سیٹ پر خرم بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرک باہر نکالنے کے بعد خرم نے ورک شاپ کا گیٹ بند کر کے تالا لگا دیا۔
ٹرک مختلف سڑکوں پر گھومتا ہوا شہر کے پسماندہ علاقے میں ایک جگہ رک گیا۔ جمشید ٹرک سے اتر کر ایک گلی میں گھس گیا اور پھر 2-3 تنگ سی گلیوں میں موڑنے کے بعد ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ دروازہ 2 مرتبہ دستک دینے کے بعد ہی کھلا تھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم ناٹے قد کا آدمی تھا۔ اس نے صرف پاجامہ اور سینڈو کٹ دھاری دار بنیان پہن رکھی تھی۔ وہ گہری نیند سے اٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اوہ تم! وہ جمشید کا چہرہ دیکھتے ہی بولا۔ ہاں، یہ لو ورک شاپ کی چابی اور یہ رہا تمہارا معاوضہ۔ جمشید نے چابیوں کا گچھا اور نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی اس کی طرف بڑھا دی۔ کام ہو گیا؟ اس شخص نے دونوں چیزیں لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس ورک شاپ کا مالک تھا اور جمشید نے ورک شاپ ایک ہفتے کے لیے اس سے کرائے پر لیا تھا۔ اس دوران ورک شاپ کے ملازمین کو بھی چھٹی دے دی گئی تھی۔ ہاں، کام ہو گیا، بہت بہت شکریہ۔ جمشید نے اس سے ہاتھ ملایا اور واپس مڑ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹرک پر پہنچ چکا تھا۔ ٹرک ایک بار پھر حرکت میں آ گیا۔ اس مرتبہ اس کا رخ شہر کے شمالی علاقے کی طرف تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ٹرک جمشید کے دوست کے بنگلے میں داخل ہو کر رک گیا۔ ان کے آنے سے جمشید کا دوست قمشہ اور خانم فرح بھی اٹھ گئیں۔ اس وقت 5:30 بجے ہیں۔ جمشید نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ہم لوگ ٹھیک 7 بجے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ناشتے کے بعد روانگی کی تیاری کر لو۔ ناشتے کے بعد جمشید کے دوست نے ایک براؤن لفافہ جمشید کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں وہ تمام کاغذات موجود ہیں جن کے لیے تم نے کہا تھا۔ ان کاغذات کے مطابق تم لوگ یہاں سے شفٹ ہو کر ترکی کی سرحد کے قریب ایران کے آخری سرحدی قصبے قطور جا رہے ہو، جہاں تمہارے والد کی تھوڑی بہت اراضی ہے جس پر انگور کی کاشت ہوتی ہے۔ چند روز پہلے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب تم اراضی کا کام سنبھالنے کے لیے مستقل طور پر قطور منتقل ہو رہے ہو۔ ان کاغذات کے مطابق خانم تمہاری والدہ اور قمشہ بیوی ہے، خرم تمہارا بھائی ہے۔ ان کے نئے نام کاغذات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے نام یاد کر لیں، ایسا نہ ہو راستے میں کسی جگہ چیکنگ کے دوران گڑبڑ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جمشید نے کاغذات لے کر ایک لفافہ اپنی جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا جو خاصا وزنی تھا۔ اسے میں تمہاری محنت کا صلہ تو نہیں کہوں گا، بھاگ دوڑ کے سلسلے میں آئندہ بھی تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ اس کے دوست نے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی لفافہ لے کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور پھر ٹھیک 7 بجے وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ اسٹیئرنگ پر حسب معمول جمشید تھا اور ساتھ والی سیٹ پر خرم۔ ان کی سیٹوں کے پیچھے کیبن میں خانم فرح اور قمشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیبن اتنا کشادہ تھا کہ لمبی سیٹ پر 2 آدمی آسانی سے سو سکتے تھے۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں گھریلو استعمال کا سامان لدا ہوا تھا، جس میں 3 پلنگ، میز، کرسیاں، بستر اور برتن وغیرہ شامل تھے۔ یہ سارا سامان استعمال شدہ تھا۔ شہری حدود سے نکلنے کے بعد جمشید نے رفتار بڑھا دی۔ زنجان سے تبریز تک کا تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ سپہر تک طے کر لیا گیا۔ راستے میں جگہ جگہ انہیں پاسداران کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس طرف چیکنگ کچھ زیادہ ہی تھی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ انقلاب کے دوران اور اس کے فوراً ہی بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے غیر قانونی طور پر فرار ہونے کے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا، اور اب بھی فرار ہونے والے اسی راستے کا انتخاب کرتے تھے۔ جمشید اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ راستہ طویل ہونے کے ساتھ نہایت دشوار گزار بھی تھا۔ بلند پہاڑوں میں کرد خانہ بدوش آباد تھے۔ فرار ہونے والے اگر پاسداران سے بچ جاتے تو ان کردوں کے ہتھے چڑھ جاتے۔ کرد انہیں لوٹ کر یا تو قتل کر دیتے یا اونچے پہاڑوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کردوں اور پاسداران سے بھی بچ گئے تھے، لیکن وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ یا تو سردی میں ٹھٹر کر مر گئے تھے یا بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہو گئے تھے۔ تبریز میں وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد وہ پھر آگے روانہ ہو گئے۔ اس طویل اور بے آرام سفر نے قمشہ اور خانم فرح کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ خانم فرح کا اصرار تھا کہ رات تبریز میں گزاری جائے، لیکن جمشید نے اس کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ تبریز سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ صوفیہ نامی قصبے میں پہنچ گئے۔ یہاں جمشید نے ٹرک کو ایک سرائے کے احاطے میں لے جا کر روک لیا۔ اس وقت دن ڈھل رہا تھا۔ جمشید نے رات یہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر میں شام ہو جاتی اور رات کے وقت ان پہاڑوں میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ صوفیہ نامی اس قصبے کی آبادی 16-17 ہزار نفوس پر مشتمل تھی۔ شاہراہوں کے سنگم پر ہونے کے علاوہ یہاں ریلوے جنکشن بھی تھا۔ ایک لائن مارند سے ہوتی ہوئی روس کی سرحد کی طرف چلی گئی تھی اور دوسری ترکی کی سرحد کی طرف۔ کچھ یہی صورتحال سڑکوں کی بھی تھی۔
ایک ہائی وے روسی سرحد پر مشرقی آذربائیجان کی طرف اور دوسری شہتر سے ہوتی ہوئی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جھیل اور میت کے ساتھ ساتھ چکر کاٹتی ہوئی ترکی کی سرحد کے قریب ایران کے آخری سرحدی قصبے قطور کی طرف چلی گئی تھی۔ جمشید کو قطور پہنچنے کے لیے یہی راستہ اختیار کرنا تھا۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے سرائے میں ہی ایک بڑا کمرہ حاصل کیا تھا۔ اس کمرے میں پلنگ وغیرہ کے بجائے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ قالین پر ڈھیر ہو گئے۔ خانم فرح اور قمشہ تو لیٹتے ہی سو گئیں، البتہ جمشید اور خرم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر دونوں چونک گئے۔ انہوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جمشید نے خرم کے کان میں کوئی سرگوشی کی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ 2 آدمی تھے۔ ان کا تعلق پاسداران سے تھا۔ ایک قدرے طویل قامت تھا جس کے چہرے پر بے پناہ کرختگی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ شخص زبردستی اندر گھس آیا۔ جمشید نے مزاحمت کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کون ہو تم لوگ؟ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ جمشید نے شفٹ ہونے والی وہی کہانی سنا دی۔ کاغذات کہاں ہیں؟ جمشید نے کاغذات جیب سے نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ وہ شخص شاید زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ دیر تک کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر کاغذات لوٹاتے ہوئے بولا، کمپاؤنڈ میں وہ ٹرک تمہارا ہے؟ ہاں۔ جمشید نے اسباب میں گردن ہلا دی۔ ٹرک کا سامان چیک کیا جائے گا، تم دونوں ہمارے ساتھ چلو۔ جمشید اور خرم نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑے۔ ٹرک پر ترپال پڑی ہوئی تھی جسے اتار دیا گیا۔ دونوں پاسداران پہلے ٹارچوں کی روشنی میں ٹرک پر لدے ہوئے سامان کا جائزہ لیتے رہے، پھر لمبے قد والے نے سامان اتارنے کا حکم دے دیا۔ ظاہر ہے جمشید یا خرم میں انکار کی جرات نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں ٹرک سے سامان اتارنے لگے۔ پاسداران ٹارچوں کی روشنی میں گہری نظروں سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے وہ تینوں ٹرنک بھی کھلوا ڈالے جو ٹرک سے اتارے گئے تھے۔ ان ٹرنکوں میں استعمال شدہ کپڑوں اور ایسی ہی چند اور چیزوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پاسداران نے ٹرک کے کیبن کی تلاشی بھی لے ڈالی، لیکن انہیں کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، سامان لوڈ کر لو، لمبے قد والے نے کہا، اور وہ دونوں دوسری طرف چلے گئے۔ خرم نے زیر لب انہیں ایک غلیظ گالی دی اور جمشید کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سامان ٹرک پر لادنے لگے۔ صبح 7 بجے وہ روانہ ہو گئے۔ قصبے سے نکلنے کے بعد جمشید نے ٹرک کا رخ شبستر کی طرف جانے والی شاہراہ کی طرف موڑ دیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا لیکن فضا میں خنکی تھی۔ 22 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ شبستر پہنچ گئے۔ لبے سڑک ایک چائے خانہ کھلا دیکھ کر جمشید نے ٹرک روک لیا۔ قمشہ اور خانم فرح کے لیے ان کے کیبن ہی میں چائے پہنچا دی گئی اور جمشید اور خرم ٹرک سے اتر کر چائے خانے میں لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ وہ ابھی چائے پی رہے تھے کہ صوفیاں کی طرف سے آنے والی ایک کار تیز رفتاری سے سڑک پر سے گزری۔ اس کے تقریباً 15 منٹ بعد وہ لوگ بھی روانہ ہو گئے۔ وہاں سے تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر جھیل اورمیت کے کنارے شرف خانہ نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ سڑک اور ریلوے لائن یہاں سے جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ لوگ شرف خانہ میں رکے بغیر آگے نکل گئے۔ یہ سڑک مسلسل بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں کئی خطرناک موڑ بھی تھے۔ کوئی معمولی سی غفلت انہیں موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک موڑ گھومتے ہی جمشید کو ٹرک روک لینا پڑا۔